حضرات گرامی قدر، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی یونیورسٹیوں کے ہم سے سوال کرتے ہیں، اور جو شر پسندوں کی حکومت میں اس سوال کو اٹھاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے قوم کو کیا دیا ہے۔ ان مدرسوں کی تھوڑی سی میں تاریخ بتا کر کے پھر بتاؤں گا کہ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، پھر انوار العلوم کے اندر انشاءاللہ تعالی میری گفتگو ختم ہوگی۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا، یہ مدرسہ یہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ مدرسہ کوئی آج کی ایجاد نہیں ہے، یہ مدرسہ وہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تلاوت، ان لوگوں کے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم اور لوگوں کو صاف و ستھرا کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و سنت کی تعلیم حضور دیتے ہیں، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ علماء کرام ہیں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج دنیا کہتی ہے یہ آئی ایس آفیسر ہو گیا بہت بڑا ہے، یہ آئی پی ایس ہو گیا بہت بڑا ہے، یہ کے ایس ہو گیا بہت بڑا ہے، اور یہ پروفیسر بن گیا بہت بڑا ہے، یہ ڈاکٹر بن گیا بہت بڑا ہے۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، واقعی دنیاوی طور پہ یہ وہ عہدہ ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آئی پی ایس کی آئی پی ایس سی اس ٹائم تک چلے گی جب تک وہ ریٹائر ہوتا، آئی اے ایس کو اس وقت تک آئی ایس کہا جائے گا جب تک وہ ریٹائر ہوتا۔ ڈاکٹروں کو ہم نے گلیوں کے اندر گھومتے دیکھا ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن وارے عالم دین تو وہ عالم ہے کہ جب تیرے سر کے اوپر دستار رکھ دی جاتی ہے تو عالم بن کے حضور کا نائب بنتا ہے۔ تو یہ سمندر کے اندر مچھلیاں ہوں، یہ بلو کے اندر چونٹیاں ہوں، یہ ہوا کے اندر پرندہ ہوں، تیری مغفرت و بخشش اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب یہ جتنے بھی مکتب پڑھانے والے، یہ مدرسے کے معلمین، آپ حضرات سے تھوڑی توجہ اور ایک حدیث آپ حضرات تک میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے ابھی عرض کیا کتنا بڑا عہدہ ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ ہم نے ایم پیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ایم ایل ایز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے ایم ایل سی لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے بڑے بڑے افسروں کو دیکھا ہے کہ جس وقت وہ ادھر سے آئے لوگ راستہ بدل کر کے نکل گئے، لیکن وارے عالم یہ جب عالم دین بن جاتا ہے بس اس کا صرف عالم دین بننا ہے، اس کے بعد یہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے۔ عالم کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، کیوں؟ عالم کا کام کیا ہے؟ حق کہنا عالم کا کام، سچ کہنا عالم کا کام، حدیث پڑھانا عالم کا کام، تفسیر پڑھانا عالم کا کام، فقہ پڑھانا عالم کا کام ہے۔ اور یہ عالم دین وہ ہے جو لوگوں کی رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور یہ رہبر رہنمائی کب تک کرے گا عالم؟ اب سٹیج کا تھوڑا سمرتھن چاہیے۔ یہ جو آپ پڑھائیں گے یہ کب تک پڑھائیں گے؟ جامعہ انوار العلوم میں مفتی شبیر صاحب پڑھائیں گے کب تک؟ انشاءاللہ یہ ابھی داڑھی کالی ہے، اس کے بعد تھوڑی کالی اور تھوڑی سفید میری طرح ہوگی، اس کے بعد پوری سفید ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آخری ٹائم تک یہ مسند کے اوپر بیٹھے بھی رہیں گے، قوم کو سیراب کرتے بھی رہیں گے۔ دنیا میں بھی ریٹائرمنٹ نہیں ہے۔ آگے سنو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت عطا فرمائے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے، ہم جیسے نکموں کو بھی دے دے وہ۔ اب جنت کے اندر کوئی آئی ایس نہیں، کوئی آئی پی ایس نہیں، کوئی کے ایس نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی ماسٹر نہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر وہاں اس لیے نہیں ہوں گے کہ بیماریاں ہی نہیں۔ آئی پی ایس آئی ایس اس لیے نہیں کہ وہاں کا نظام ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ نظام کسی اور کے دست قدرت میں ہے۔ اب وہاں پہ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ جنت کے اندر بڑی نعمتیں ہیں نا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، کسی آنکھ نے اس طرح کی نعمتیں دیکھی نہیں، کسی کان نے اس طرح کی نعمتیں سنی نہیں، وہ نعمتیں جنت کے اندر ہوں گی۔ اب اس جنت کے اندر آپ پہنچیں گے تو اس جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ بولو کس کا دیدار؟ کس کا دیدار؟ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر جمعے کو ہوگا، جنتیوں کو ہوگا۔
اب یہاں بھی اختلاف ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیونکہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو مجھے سب سے اچھا جواب ان علماء کا ملا جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، صبر کرو، جب دیکھیں گے بتا دیں گے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ جب دیکھیں گے بتا دیں گے کیسے دیدار ہوتا ہے، بس یہ حق ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کریں گے۔ بے شک۔ اب جب اللہ کا دیدار ہوگا نا، رب قدوس ارشاد فرمائے گا، آئے ہائے، توجہ ہے، بیدار ہیں، رب فرمائے گا جنتیوں کون سی نعمت چاہیے؟ جنتی چپ۔ کون سی نعمت چاہیے؟ کون؟ یعنی دنیا کا ڈاکٹر چپ، انجینئر چپ، آئی پی ایس چپ، آئی اے ایس چپ، کے ایس چپ، مستری بھی چپ، مزدور بھی چپ، مسافر بھی چپ، اور تاجر بھی چپ، سیٹ بھی چپ، مالدار بھی چپ۔ جس وقت سارے کے سارے چپ ہوں گے، یا اللہ جنت میں ساری نعمتیں، کیا مانگے؟ اس وقت مسند کے اوپر مفتی شبیر صاحب بیٹھے ہوں گے، اس مسند کے اوپر حافظ سکندر صاحب، مفتی سکندر صاحب بیٹھے ہوں گے، اس مسند کے اوپر یہ ہمارے جتنے علماء اسٹیج کے اوپر یہ چمکتے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ وہ مسند ہے جو جامعہ انوار العلوم کے اندر بھی، رضویہ سلطانیہ کے اندر بھی، حسینیہ جیلانیہ کے اندر بھی، یہ وہ مسند ہے جو دنیا کے اندر بھی سجے گی، یہ وہ مسجد ہے جو جنت کے اندر بھی سج کر کے رہے گی۔ یہ علماء اور یہ بات یاد رکھیے، یہ دنیا ہے کیا؟ آقا فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70 کما قال علیہ السلام، کہ میری امت کی عمریں عام طور پہ 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہوں گی۔ اور پھر دنیا کو جب کسی کو کرسی مل جاتی ہے، ایم پی کی کرسی 5 سال، ایم ایل اے کی کرسی 5 سال، اور اس کے علاوہ جو آئی پی ایس آئی اے ایس کی کرسی کتنے سال جی؟ اب مجھے تو پتہ نہیں، 20 سال 30 سال عمر کے حساب سے، اب ریٹائرمنٹ تک ان کی کرسی۔ لیکن وارِ عالم دین تو دنیا کے اندر بھی مسند کے اوپر تھا، تو وہاں فتویٰ دیتا تھا، لوگوں کی رہبری کرتا تھا اور رہنمائی کرتا تھا۔ جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اسے مسند بھی دے گا، اسے کرسی بھی دے گا، اور جس وقت ارشاد فرمائے گا میرے بندوں مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو، تو یہ سارے لوگ ان مفتیوں کے پاس آئیں گے۔ جنت کے اندر ان مفتیوں کے پاس آئیں گے، علماء کے پاس آئیں گے، اور آ کر کے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پہ ہے، اب ہم کیا مانیں؟ تو یہ حافظ سکندر صاحب، یہ ہمارے علماء کرام وہ جنت کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی کریں گے، وہاں بھی ان کا پروٹوکول اللہ نے محفوظ رکھا۔